بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں عمران صدیقی آج 15ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، امید ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ کھل رہا ہوگا۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے جتنے بھی مائکروسافٹ ورڈ کے اندر فنکشنز وغیرہ پڑھے ہیں تو وہ بہت ہی آسان ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں۔ سب سے جو مشکل کام اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہوگا وہ آپ کی ٹائپنگ ہوگی، کیونکہ ٹائپنگ سپیڈ اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اتنا تیزی کے ساتھ کام نہیں سیکھ سکیں گے۔ آپ تجرباتی طور پہ کوئی بھی کسی قسم کا لیٹر، نوٹیفیکیشن یا اپلیکیشن سامنے رکھ کے اس کو لکھا کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی ابھی ٹائپنگ سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے۔ تو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کو انگلش کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اردو کی بھی ٹائپنگ شروع کروا دوں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی چلا کے رکھیں اور اردو کی بھی پریکٹس ہوتی رہے، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو آپ کو انگلش کی ٹائپنگ سپیڈ بھی بڑھ جائے گی اور اردو کی بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس کے لیے میں نے جو آپ کو آج سافٹ ویئر شروع کروانا ہے وہ ان پیج ہے۔ اصول کے طور پہ تو ہم اس کو اینڈ پہ پڑھاتے ہیں ان پیج کو، لیکن میں آپ کو شروع میں ہی ساتھ ساتھ شروع کروا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ان پیج نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کی کی بورڈ سسٹم کے اندر اس کی شکل چینج ہو سکتی ہے۔ یہ میرا آئیکن جو ہے یہ پاکستانی فلیگ ٹائپ بنا پڑا ہے، نیچے ان پیج 2012 لکھا پڑا ہے۔ آپ کے سسٹم کے اندر ان پیج اگر نہیں ہے تو آپ اس کو انسٹال کروا لیں، اس کا سیٹ اپ لے لیں، سی ڈی بھی مل جاتی ہے، USB میں کاپی کروا لیں۔ انسٹال تو آپ کر لیتے ہوں گے پروگرام۔ اگر آپ کے سسٹم کے اندر انسٹال کھڑا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ان پیج کا سافٹ ویئر ہے، ان پیج 2012 نیچے اس کے لکھا ہوا ہے۔ اس کو کھولنے کا طریقہ کار آپ پہلے تو سیکھیں گے، اس کے بعد اس کے اندر کام کرنا سیکھیں گے۔ اس کو کھولنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، باقی پروگراموں سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے کام کے اندر خلل نہ ہو۔ آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی پروگرام بھی تو رائٹ کلک کر کے ہی اوپن ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وجہ ہے؟ بالکل جی، اگر آپ ان پیج کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں، جیسے میں ابھی یہ کھول رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ہیوی سافٹ ویئر ہے، مطلب اوپن ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ اوپن نہیں ہوا، ایک ڈبل کلک اور اوپر سے کر دیتے ہیں تو یہ پروگرام 2 مرتبہ کھل جاتا ہے۔ اور جب یہ 2 مرتبہ پروگرام کھل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کام جو ہے وہ مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کے فونٹ جو ہیں تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، رائٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی، تو اس کو شروع سے ہی خیال رکھنا ہے کہ اس کو 1 مرتبہ ہی کھولنا ہے۔ تو اب میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، رائٹ کلک کر کے میں نے اس کو اوپن کیا ہے۔ یہاں آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے کھل کے سافٹ ویئر آ جائے گا۔ یہاں سے آپ اس کو ریسٹور، یہ درمیان والے بٹن سے چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے اس کو بند کر دینا ہے، یہ پروگرام بند ہو جائے گا۔ میں دوبارہ کھول رہا ہوں، رائٹ کلک کر کے اوپن کریں، یا اگر ڈبل کلک کر کے اوپن اس کو کر بھی لیں تو نیچے خیال رکھنا ہے یہاں 1 مرتبہ ان پیج کھلا ہوا ہونا چاہیے، 2 مرتبہ نہیں۔ اب 2 مرتبہ کیسے؟ مثلا 1 مرتبہ میں ان پیج کھولا، ایک اور کلک بھی اوپر سے کر دیے، اگر آپ دیکھیں نا یہ 2 ان پیج کھلے کھڑے ہیں۔ اگر آپ بعد میں یہ کہیں جی کہ 1 کو بند کر دیتے ہیں اور پھر 1 پڑا رہے تو بھی یہ کام نہیں کرے گا، پھر اس کو بھی بند کرنا پڑے گا، نئے سرے سے کھولنا پڑے گا، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو 1 مرتبہ ہی کھولنا ہے۔ اب جیسے میں نے 1 مرتبہ کھول لیا، اب اگلا مرحلہ آپ نے یہ کرنا ہے، فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ان پیج انسٹال کروایا ہے کسی جگہ سے تو اس کی تھوڑی سی سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں تقریباً جو ہمارے پاس سے انسٹالیشن کروا کے لے جاتے ہیں، ہم ان کو ان پیج کی شروع سے ہی سیٹنگ کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں پرابلم نہ ہو۔ تو میں یہاں آپ ان اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں جو بالکل نئے ہیں یا جنہوں نے مارکیٹ سے کمپیوٹر پرچیز کیا ہے، ان پیج انسٹال کروایا ہے لیکن اس کی سیٹنگ انہوں نے کر کے نہیں دی، تو ہم نے اپنے ریجنز کے حساب سے اس کا کی بورڈ سب سے پہلے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم جب اردو لکھیں تو ہمارا جو کی بورڈ ہے وہ کون سا چلتا ہے۔ تو آپ نے ابھی اس ان پیج کو یہ دیکھیں نا، میں نے کھولا ہے، ابھی یہ ورک نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا، اس کے اندر آپ لکھ نہیں سکتے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریفرنس میں جانا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کی بورڈ پریفرنس میں آنا ہے، یہاں کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی بورڈ کی سیٹنگ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کی بورڈ کو یہ فونیٹک ہی رکھنا ہے۔
آپ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سے انسٹالیشن کروا کے لے جاتے ہیں ہم ان کو شروع میں ہی فونیٹک کر کے دیتے ہیں، ان کا یہ لگا کھڑا ہوگا، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے خود گھر میں ان پیج انسٹال کی ہے تو آپ کا شروع میں پہلی مرتبہ یہ کی بورڈ لگا کھڑا ہوگا، مونو ٹائپ اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر یہاں مونو ٹائپ ہوا کھڑا ہو تو آپ نے اس کو چینج کر کے یہ فونیٹک کر دینا ہے اور ایک مرتبہ اوکے کر دینا ہے، بس اب یہ اس کی سیٹنگ پرماننٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کو دوبارہ آپ کو بار بار نہیں کرنے پڑے گا، ایک مرتبہ اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جو کہ میں نے کر دی ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر لکھائی شروع کرنی ہے۔ اب لکھائی شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے فائل میں جانا ہے اور نیو کرنا ہے۔ دیکھو نا بالکل مائکروسافٹ ورڈ کی طرح وہی فنکشن ہے، کنٹرول این نئی فائل بنانے کے لیے، اوپن بھی اسی طرح پڑا ہے۔ تو نیو پہ اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم پرماننٹ اس پروگرام کو پڑھیں گے۔ ابھی ہم صرف ٹائپنگ کی حد تک اس کو کھول رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اردو لکھنا سیکھیں کہ ہمیں اردو لکھنی آتی ہے یا نہیں، یا ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ٹائپنگ کی حد تک میں آپ کو ان پیج ابھی کھول کے دے رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ جیسے ہی اوکے ہوگا یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے پورا صفحہ بن کے آ گیا ہے۔ اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کا سائز بڑھا لینا ہے تھوڑا، کیونکہ جب میں یہاں لکھوں گا تو یہ بہت باریک رائٹنگ ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے یہاں بغیر کچھ لکھے پہلا کام یہ سائز بڑھانا ہے۔ آپ فار ایگزامپل 24 کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ یہاں پہ یہ جس طرح میں نے سائز کو ابھی 24 کی ہے، دوبارہ لکھنے کے لیے کلک کرتا ہوں تو وہ پھر 12 ہو جاتا ہے، دیکھو نا، یہ خیال رکھنا ہے۔ اب اس کو کیسے چینج کرنا ہے کہ یہ پرماننٹ ہی 24 رہے، پہلے ایک لفظ لکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں، میں ایک اپلیکیشن لکھ لیتا ہوں، بخدمت لکھ دیتا ہوں۔ اب اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کا طریقہ تو میں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آپ کو اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ آپ اس سارے کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس طرح سائز اس کا 24 یا 36، اب دیکھیں نا یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا سائز اس کا فونٹ کا۔ اب مرحلہ ہے جی کہ اس کی بورڈ جو آپ کے سامنے پڑا ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی الف لکھی ہوئی ہے نہ ہی بے لکھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہم نے سیکھنا یہی ہے کہ الف کس سے بنتی ہے اور بے کس سے بنتی ہے، پے کس سے بنتی ہے۔ ہمیں پہلے تو بٹن یاد کرنے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے جو کی بورڈ پڑا ہے اس کے اوپر تو صرف ABC لکھی ہوئی ہے، الف بے تو لکھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اس کو یاد کیسے کریں یا کیسے پتہ چلے گا کون سے بٹن سے کیا بنتا ہے۔ تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کی بورڈ دکھاتا ہوں۔ یہ کی بورڈ ہم آپ کو فراہم بھی کر دیں گے۔ یہ کی بورڈ میں نے ایک کاپی کر رکھا ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ یہ سارا آپ کے سامنے کی بورڈ کھلا کھڑا ہے، جو آپ کے سامنے کی بورڈ پڑا ہے یہ بالکل وہی کی بورڈ ہے۔ آپ نے یاد ہوگا کہ شفٹ کے بٹن کا استعمال سیکھا ہے، شفٹ اور کیپس لاک۔ یہ شفٹ کا جو بٹن ہوتا ہے یہ کوئی بھی لفظ بڑا لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیپس لاک کا جو لفظ ہوتا ہے یہ بھی اگر آپ اس کو دبا کے رکھ دیں تو پرماننٹ یہ بڑے لفظ ہی لکھے گا۔ ان پیج کے اندر خصوصی جو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان پیج کو ایک مرتبہ کھولنا ہے، 2 مرتبہ نہیں کھولنا، جیسے شروع میں میں نے سکھایا ہے۔ کیپس لاک بند پڑھاؤ، کیپس لاک کو آن نہیں رکھنا۔ یہ جو کیپس لاک ہے جس کو آپ اس کو بٹن کو دباتے ہو تو آپ کے کی بورڈ کے وہ جو 3 لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے درمیان والی لائٹ آن ہو جاتی ہے، جس کے اوپر بڑا اے لکھا ہوا ہے غالباً، وہ لائٹ جو کی بورڈ کی درمیان والی ہے وہ بند پڑی ہو۔ یہ کیپس لاک بند ہونا چاہیے، آن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے سیکھنا جو ہے نا کہ الف کس سے بنتی ہے، بے کس سے بنتی ہے۔ میں 1 منٹ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے، ابھی سمجھ آ جائے گی کہ کیسے لکھنا ہے۔ یہ آپ بڑا اے دیکھ رہے ہو، اس کے سامنے دیکھیں نا المدا لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا اے ہے اس کے سامنے الف لکھی ہوئی ہے، یہ بڑا ایس ہے اس کے سامنے سواد لکھا ہوا ہے، اور یہ ایس چھوٹا ہے اس کے سامنے سین لکھا ہوا ہے، یہ ڈی بڑا جو ڈی ہے اس کے سامنے ڈال اور چھوٹے کے سامنے دال لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اپنے کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبا کے رکھیں گے، یہ نان ٹائپنگ کی ہے، شفٹ کا بٹن دبا کے رکھنا ہے اور ایس کا بٹن دبائیں گے، مطلب کہ بڑا ایس لکھ رہے ہیں تو وہ سواد لکھے گا۔ جو اگر آپ شفٹ کا بٹن دبائے بغیر صرف ایس کا بٹن دبائیں گے تو وہ جیسے نارمل چھوٹا ایس لکھے گا تو اس سے سین بنتا ہے۔ اب آپ کو یہ بٹن دیکھیں، ہر بٹن کے ساتھ بڑے کے ساتھ بھی وہ لفظ لکھا ہوا ہے جو بنتا ہے، چھوٹے کے ساتھ بھی وہی لفظ لکھا ہوا ہے جو بنتا ہے۔
اب فار ایگزامپل میں نے لکھنا ہے سے، تو میں شفٹ سی دباؤں گا، شفٹ دبا کے رکھنا ہے اور پھر سی کا بٹن دبانا ہے اور دونوں سے اکٹھا ہاتھ اٹھانا ہے، وہ آپ کو سمجھ ہوگی پہلے۔ مثلا اب میں نے لکھنا ہے غین، میں سب سے پہلے شفٹ دبا کے رکھوں گا اور بڑا جی دباؤں گا تو غین لکھے گا۔ یہ کی بورڈ ہم آپ کو فراہم کر دیں گے، اس کی مدد سے آپ نے اس کو دیکھ کے یاد کرنا ہے۔ اب میں جی ان پیج کے اندر آ رہا ہوں اور یہاں پہ عملی مظاہرہ کر کے دکھاتا ہوں۔ مثلا اب میں نے لکھنا ہے جی میم، اب میم آپ نے اس کی بورڈ کے اوپر جا کے دیکھنا ہے کہ اس میم کس سے بنتی ہے۔ اب میں کی بورڈ دوبارہ کھول رہا ہوں یہ آپ کے سامنے، اب میں نے یہ میم دیکھو نیچے پڑی ہے، یہ میم چھوٹے ایم سے بن رہی ہے، میں چھوٹا ایم دباتا ہوں یہاں پہ، ابھی اس کو منیمائز کر رہا ہوں، ان پیج کھول رہا ہوں اور یہاں پہ چھوٹا ایم کی بورڈ سے میں نے دبایا، یہ دیکھو میم لکھا گیا۔ اب آگے میں نے لکھنا ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہاں پڑی ہے، آئی پہ بھی پڑی ہے، وائی پہ بھی پڑی ہوتی ہے یہ تو آپ کوئی بھی اس میں سے استعمال کر لیں، میں آئی پہ کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں نا مے بن گئے۔ اب میں نے لکھنا ہے رے، اب دوبارہ کی بورڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں جی، رے کس سے بنتا ہے، یہ دیکھیں بڑا آر اگر میں دباؤں تو رے بنتا ہے، چھوٹا آر دباؤں تو رے بنتا ہے، یہ آپ کے سامنے چھوٹا آر مطلب کہ میں نے بغیر شفٹ دبائے سمپل آر دبا دینا ہے، یہ دیکھیں میر بن گئے۔ اب میں لکھتا ہوں جی الف تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگا اے سے بنتی ہے، یہ کی بورڈ 60% الفاظ تو آپ کو ان کی آواز سے یاد ہو جائیں گے، جیسے سین ایس سے اس طرح، یہ دیکھیں چھوٹے الف سے اے سے الف بن رہی ہے۔ اب میرا لکھا گیا ادھر، اب میں نے نام لکھنا ہے، نام تھوڑا سا آپ ذہن پہ غور کریں تو این سے ہوگا نون، تو یہ این کا بٹن یہاں پہ آپ دیکھیں کہاں پہ پڑا ہے، یہ پڑا ہے این کا۔ اب میں بڑا این دباؤں تو نون غنہ لکھے گا، چھوٹا این دباؤں تو نون لکھے گا، تو میں چھوٹا این دبا رہا ہوں کیونکہ میں نے نام لکھنا ہے، یہ دیکھیں نون بن گئے۔ الف لکھنی ہے تو اس کے ساتھ اے دبا دیں، اب میم لکھنی ہے تو میم، اب سپیس کا بٹن دبائیں گے تو آگے چلا جائے گا۔ اب جیسے میں لکھ رہا ہوں جی عمران صدیقی ہے، یہ دیکھیں اب یہ میں نے چونکہ مجھے بٹن یاد ہیں، آپ کو پہلے بٹن یاد کرنے پڑیں گے تب آپ اس کو لکھ سکیں گے۔ اب جیسے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ ہم نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے چھٹی کی، اب میں لکھ رہا ہوں جی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی سکول پپلا، یہ ٹیب کی مدد سے درمیان میں کرسر لے کے آیا ہوں۔ اب ورڈ کے اندر میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ٹیب کی مدد سے آگے پیچھے الفاظ کیسے ہوتے ہیں۔ جناب عالی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سائل کو یا فدوی کو کل شام سے سخت بخار ہے، جو غلطی آتی ہے میں اس کو بیک سپیس کرتا ہوں، مطلب غلطی کریکٹ کر لیتا ہوں، جس کی وجہ سے سائل سکول میں حاضر نہیں ہو سکتا، مہربانی فرما کر سائل کو ایک یوم کی رخصت عنایت۔ یہ دیکھیں نا اب سپیڈ ہے مطلب بٹن یاد ہیں تو لکھا جا رہا ہے، حضور کی عین نوازش ہوگی العارض محمد عمران۔ تو عزیز طلبہ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اب آپ اس کو ٹائپنگ کرنا شروع کر دیں۔ آج اس کو آپ نے ڈیلی 5 منٹ اردو کو دینے ہیں، باقی ہم جو اپنا لیکچر مائکروسافٹ ورڈ کے اندر شروع کیا ہوا ہے ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ میں نے ساتھ بہتر سمجھا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ اردو پہ ابھی سے ہی لگا دوں، تاکہ جب آپ 3 مہینے یا 6 مہینے مکمل کریں گے تو آپ کو ڈیلی جب 5 منٹ اردو کی پریکٹس ہوگی تو آپ کے لیے یہ اینڈ پہ اردو لکھنا مسئلہ نہیں ہوگا، خود ہی سپیڈ آپ کی بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔